السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس جنتی عورت۔ انشاءاللہ آج درس کا پہلا دن ہے اور ہم انشاءاللہ پہلے دن کچھ بنیادی موضوعات پر آپ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ایک اہم بات بتلا دوں ناظرین کہ یہ درس اور یہ کلاس کل سے شروع ہونے والا تھا، لیکن ایک ناگہانی حادثے کے تحت میرا بہت ہی قریبی، میرا عزیز، مجھ سے چھوٹا بھائی، جو چچا زاد بھائی ہے، وہ فوت ہو گیا، جس کی جنازے کی نماز آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی اور تدفین کے بعد سیدھا آن لائن آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ ان سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میرے بھائی کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اور تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس میں کئی بنیادی موضوعات ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ۔ اس موضوع کو اختیار کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج عموماً جب ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یا ہم اخبارات، رسائل اور جرائد پڑھتے ہیں تو ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ عام طور سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دین اسلام نے خواتین کا کوئی حق رکھا ہی نہیں، بس اسلام نے جو بھی حق دیا ہے وہ مردوں کو دیا ہے، اور ایسا احساس دلایا جاتا ہے گویا کہ عورتیں نعوذ باللہ دین اسلام میں ایک پنجرے میں قید پرندے کی طرح یا جانور کی طرح زندگی گزارتی ہے، جبکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی مثالیں پیش کروں گا حقیقت حال کی کہ حال دراصل کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلی بات ہم لیتے ہیں کہ ہم دیکھیں جس معاشرے میں دین اسلام کو بھیجا گیا یا جس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل کی گئی، وہ معاشرہ عورتوں کے تعلق سے کیسا تھا، یا خواتین کے معاملے میں اس معاشرے میں لوگوں کا رویہ کیا تھا۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید ہمیں بتلاتی ہے کہ مشرکین مکہ کے ہاں یا مکے کے معاشرے میں عورتوں کی، لڑکیوں کی حالت کیسی تھی۔ یا رب، زمانہ جاہلیت میں لڑکی کا پیدا ہو جانا یا گھر میں لڑکی کا وجود لوگ اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے، اور جتنی جلدی ممکن ہوتا اس بچی کو وہ مار دیتے یا دفن کر دیا کرتے تھے۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس کی میں ایک بنیادی وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، کئی یہاں ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں جن کی زبان جو ہے بالکل الگ ہے، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مثال کے طور پر میں شہر حیدرآباد میں رہتا ہوں یا کولکتہ میں میرا گھر ہے، تو یہاں کی زبان بنگلہ اور وہاں کی زبان تیلگو ہے۔ مثال کے طور پر میں صرف بنگلہ جانتا ہوں اور جس سے میرے تعلقات ہیں، جو میرا دوست ہے، وہ صرف تیلگو جانتا ہے۔ ہاں، بات ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ اب ایک زمانے کے بعد جب ہم بچھڑ جائیں اور میں بنگلہ زبان میں اپنے دوست کو خط لکھ کر کے بھیجوں اور میرا دوست تیلگو زبان میں مجھے خط لکھے یا کوئی میسج کرے یا ای میل کر دے آج کے ڈیٹ میں، اب میں کیا کروں گا اس سے؟ یا میرا دوست وہ خط لے کر کے کیا کرے گا؟ تو یا تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس میں کسی خوشی کی بات ہے تو خوش ہوگا، یا غم کی بات ہے تو روئے گا۔ میری بھی کیفیت، میری بھی حالت یہی ہوگی کہ میں دوست کے خط کو دیکھ کر کے یا تو خوش ہوں گا یا بہت روؤں گا۔ اور جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو کسی ایسے شخص کو پکڑوں گا جو بنگلہ سے تیلگو اور تیلگو سے بنگلہ ٹرانسلیشن کرنا جانتا ہو، اور میرا دوست بھی یہی چیز،
وہ بھی کسی ایسے شخص کو پکڑے گا جو تیلگو سے بنگلہ ٹرانسلیشن کر کے اسے بتا دیتا ہو. اللہ اکبر. تو اس صورت میں کیا ہوگی؟ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی یہاں کیا ہے. ٹھیک قرآن مجید کا یہی مسئلہ ہے میرے بھائی اور میری خواتین. ہماری زبان عربی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں, قرآن مجید کا علم حاصل کریں. تو اس کے لیے ہمیں قرآن ترجمے سے پڑھنا ہوگا. آئیے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. سورۃ النحل پڑھیے, آیت نمبر 58 اور 59 یعنی 58 اور 59. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ نے کہا اذا بشر احدهم بالانثى, ان میں سے جب کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے, ظل وجهه مسودا وهو كظيم, تو اس آدمی کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ دل ہی دل میں گھٹنا شروع کر دیتا. اس کے بعد اللہ نے کہا یتوارا من القوم, یا اللہ لڑکیوں کو اتنا عار سمجھتے تھے مکے کے لوگ اور اس دور کے مشرکین. یتوارا من القوم, وہ قوم والوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ کر کے یہ نہ کہہ دے کہ ارے اس کے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون. اللہ نے کہا کہ وہ چھپتا پھرتا اور وہ ہمیشہ اس بات کے فکر میں لگا رہتا تھا کہ اس ذلت اور رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو اپنے پاس پال لوں یا اسے مٹی میں دبا دوں. کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں اللہ نے کیا کہا سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں کہ مکے کے اندر جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو آدمی بڑا پریشان ہو جاتا اور وہ غمزدہ ہو جاتا, پریشانی میں مبتلا ہوتا. بیٹی پیدا ہو گئی, یا رب. امام بغوی رحمہ اللہ نے معالم التنزیل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225, یہ تفسیر کی بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا تو اسے اونی جبہ پہنا کر کے اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے کہیں دور بھیج دیا کرتا تھا. اور اگر اسے مارنا چاہتا, یا اللہ, جب بیٹی 5 سال 6 سال کی ہو جاتی تو اسے لے جا کر کے کہیں جنگل میں دور جاتا, ایک گڈھا کھود کے آتا اور بچی کو کہتا کہ چلو اب اس کی ماں سے کہ اسے تیار کر دو, میں اسے ننیحال لے جانا چاہتا ہوں, اس کے ننیحال والوں سے ملانا چاہتا ہوں. اور لے جا کر کے گڈھے میں بیٹی کو کہتا ذرا جھک کر دیکھو کیا ہے. وہ جھک کر دیکھتی, پیچھے سے دھکا دے دیتا اور اس کے بعد کیا ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دیا کرتا تھا. یا اللہ, اتنی بڑی ناانصافی اور اتنا بڑا ظلم ہوا کرتا تھا خواتین کے ساتھ. اور کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, آج بھی یہ ظلم باقی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے سسرال میں اگر بچیاں پیدا ہو جائیں تو پورے سسرال والوں کے چہرے پر گویا کہ ماتم مچا ہوا ہو. بیٹی پیدا ہو گئی, بیٹا نہیں ہوا ہمارے یہاں. کیوں بیٹی پیدا ہو گئی؟ بیٹیوں پر بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی, ہمارے یہاں بیٹا ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے. اور بسا اوقات تو کتنے ایسے ظالمین ہیں جو بچہ یا بچی جب وہ ماں کے پیٹ میں پڑ جائے اس کے بعد الٹرا سونوگرافی یا سونوگرافی کے ذریعہ پتہ کرنے کے بعد کہ یہ بیٹی ہے اسے ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں. کیا ہمارا جرم مشرکین مکہ سے کم؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اللہ تعالیٰ ان زندہ درگور کی گئی بچیوں سے سوال کرے گا اللہ رب العالمین بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, انہیں کیوں قتل کر دیا گیا. تو زمانہ جاہلیت میں اللہ رب العالمین کی پناہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آج ہماری بچیاں کتنی خوش نصیب ہے, آج اگر بچی کی ولادت ہو جائے اور پڑھا لکھا گھرانہ ہے, دین سے قریب ہے, دین کے بالکل قریب ہے, اللہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی ولادت پر کتنی خوشخبری سنائی ہے. آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو صحیح بخاری میں اور ایسے ہی صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اپنے ماں کی نافرمانی کرو اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے حرام طریقے سے مار دو. اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے, اور جو آدمی حرام کا مرتکب ہوگا اللہ اکبر وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ظالم شمار ہوگا. اور ایسے ہی اگر ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جن میں بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے. کیا کہا؟ من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار,
کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، یا اللہ بیٹیاں کتنی رحمت ہیں، کتنی برکت ہے ہمارے لیے، ہماری بچیاں کتنی برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسے بیٹیاں دے کر کے آزماتا ہے فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، تو ان کے ساتھ وہ اچھائی کرتا ہے، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، تو اس کے لیے جہنم سے وہ ڈھال بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی جہنم سے۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کے ساتھ اچھائی کرتا۔ اچھائی سے کیا مراد ہے؟ صرف بیٹی کو اچھے کپڑے پہنا دینا یا بیٹی کو اچھا کھانا کھلا دینا، ہرگز نہیں۔ بیٹیوں کے ساتھ اچھائی سے کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کو اچھی تعلیم دی جائے۔ اچھی تعلیم دنیا میں قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کے بہتر اور اچھی کوئی تعلیم نہیں۔ بیٹیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے، اسلامی طور طریقہ اور اطوار سکھلائے جائیں، اس کے اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور امہات المومنین کے اخلاق کی طرح ڈھالا جائے، یعنی ان کے ساتھ دینی خیر خواہی کی جائے اور انہیں پردے کا حکم دیا جائے، انہیں پردے کا حکم دیا جائے، اور ایسے ہی انہیں نماز کی تعلیم دی جائے اور نماز کا حکم دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچیاں کیا ہے؟ جہنم سے ڈھال ہے۔ ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پڑوسی ہوگا، نبی کے ساتھ ہوگا وہ جنت میں، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو یہ بچیاں کیا ہیں؟ بڑی ہمارے لیے برکت ہیں۔ یہ تو بچیوں کے تعلق سے ہو گیا۔ ایسے ہی اگر عورت بیوی ہے کسی کی، عورت اگر بیوی ہے کسی کی، تو آپ جان لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس کے بڑے مقام و مرتبے بیان کیے اسلام میں۔ نکاح سے پہلے اس کی اجازت لی جائے گی۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ بچی کے اوپر زبردستی نکاح نہیں تھوپا جائے گا، بلکہ نکاح سے پہلے اس کی اجازت لی جائے گی۔ ہم اور آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوہ ہو گئی تو گھر والوں پر بوجھ ہے، گھر والے زبردستی اس کا نکاح کر دے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اور ایسے ہی کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے، یا اللہ، اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی کی اجازت کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے، اور اگر وہ خاموش رہے تو وہ اس کی اجازت سمجھی جائے گی، اور وہ مزاحمت کر دے اور کہہ دے کہ نہیں میں نکاح نہیں کرنا چاہتی تو اس کے اوپر زبردستی نہیں کیا جائے گا۔ تو اسلام نے یہ مقام دیا ہے کہ شادی سے پہلے چاہے وہ بیوہ ہو، مطلقہ ہو، یا ایسے ہی کنواری ہو، تو اس سے کیا ہے؟ اجازت طلب کی جائے گی۔ ایسے ہی اسلام نے جو مقام دیا اس میں دوسری چیز کیا ہے؟ اسے مہر دیا جائے گا۔ یا اللہ، اسلام جو ہے گارنٹی دیتا ہے، آپ نکاح کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مہر دیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اگر ہم تلاوت کریں سورۃ النساء آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، صدقاتہن نحلا، اللہ نے کہا اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، یعنی اس میں اب کسی قسم کی کوئی الجھا والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر نکاح کے وقت مہر طے ہوا کہ 20,000 دی جائے گی، چلے بھائی ٹھیک ہے۔ اب نکاح کے بعد لڑکا بیٹھ کے رونا شروع کر دے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے دوں، ایسا کرو 10,000 لے لو۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ ہم راضی خوشی مہر دیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں میرے بھائی مہر کے تعلق سے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک نکاح میں مجھے نکاح پڑھانے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، تو ایسے ہی بیٹھ کے ہم لوگ
پیپر ورک ہوتا ہے، کر رہے تھے، لکھ رہے تھے بچی کا نام کیا ہے، اس کے والد کون ہے، کہاں کے ہیں. تو اس بچی کے والد کا کیا کہنا ہے؟ جب مہر کی بات آئی تو بچی کے والد کہتے عمران بھائی لکھ دیجئے، بس یہ ایک فارمیلٹی ہے. یا اللہ یا اللہ، کون دیتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ تعالی رحم فرمائے. مہر جو ہے پہلی فرصت میں آپ ادا کیجئے، کیونکہ اللہ کے کلمے اور اسی مہر کے ذریعہ آپ نے اس بچی کو اپنے لیے حلال کیا، اس عورت کو اپنے لیے حلال کیا ہے. کیسے نہیں دیں گے آپ؟ کتنوں کو ہم نے بد نصیبوں کو دیکھا. ہمارے یہاں یہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں، مرنے کے بعد جو ہے بیوی کے کان میں لوگ کہہ کر کے معاف کرواتے ہیں کہ مہر معاف کر دینا. بیٹا جو ہے ماں سے دودھ معاف کرواتا ہے کہ زندگی بھر تیری نافرمانی کی اور تجھ پر ظلم و زیادتی کی، بس اب تو مر گئی، تیرے کان میں کہہ دیتا ہوں تو دودھ معاف کر دینا. اور شوہر بھی ویسا ہی ظالم، وہ کہتا ہے کہ میرا مہر معاف کر دینا، زندگی اور حیات میں کبھی مہر نہیں دیتا. نہیں، بچیوں کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں، مہر ان کا حق ہے اور مہر ان کو ادا کیا جائے پہلی فرصت میں. ایسے ہی اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا کہ اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اسے نان اور نفقہ مہیا کرے، یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے. دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْطِينَ فُرَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعہ اور اللہ کے امان اور اللہ رب العالمین سے تم جو ہے وعدہ کر کے اس بچی کو اپنے لیے حلال کرتے ہو. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ موضع شاہد ہے ہمارا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بھلائی کے ساتھ انہیں کپڑا پہناؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، احسان کرو ان کے ساتھ. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں اگر بیوی مالدار ہے، شوہر کو زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ محاسن میں سے ہے کہ اس نے مرد کی یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ عورتوں کے کھانے پینے اور اس کی ضروریات کا مکمل خیال رکھے. ہاں، اگر بیوی مالدار ہے اور زکوٰۃ کا مال اپنے غریب شوہر کو دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا، کیونکہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچ اٹھائے اور اس کی دیکھ بھال کرے اور ایسے ہی بھلائی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارے. ایسے ہی اسلام میں مقام دیکھیے عورتوں کا، بیوی کے موت کے بعد بھی اس کے ساتھ وفا کرنی ہے. اگر ہم حدیث پڑھیں تو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ویسے صحیح مسلم میں موجود ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کسی پر کبھی اتنی غیرت نہیں آئی جتنی حضرت خدیجہ پر آتی تھی. حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان کا تذکرہ کرتے رہتے، اور بعض اوقات بکری ذبح کرتے تو اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے. اس پر میں کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتی تھی کہ شاید دنیا میں اور کوئی عورت ہی نہیں سوائے خدیجہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل ذکر کرتے اور فرماتے میری اولاد بھی اسی سے ہوئی ہے. دیکھیے، بیوی اگر ہے آپ کی تو عورت کا یہ مقام ہے اسلام میں کہ اس کے ساتھ اس کے موت کے بعد بھی وفا اور بھلائی کی جائے. اور سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کی سہیلیوں کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت جانور ذبح کرتے تو گوشت بھیجواتے، تو یہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی کہ گویا کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں دنیا میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محاسن، ان کے فضائل اور ان کے خیر کا ذکر کرتے اور کہتے کہ میری جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو کچھ محاسن تھے. تو ہم نے جو پہلی بات کی وہ کیا تھی؟ زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، یا پھر انہیں جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بازاروں میں ان کی قیمت کچھ نہ تھی، سامان اور گھر کے سامان کے بھاؤ وہ بیچ دی جاتی تھی. اب آئیے، زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے تعلق سے ایک جو بنیادی مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، کہ کوئی بھی عورت جو ہے اسے اس کے باپ کے فوت ہونے کے بعد
اس کے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ بھائی جو ہوتے تھے وہ سارے بیٹھ کر کے اس کا حصہ کھا لیا کرتے تھے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 7 میں کیا کہا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ نے کہا والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے، اور والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے اور وراثت کے مال میں۔ اس کے بعد اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی مما قل منہ او کثرا، چاہے وہ مال بہت زیادہ اربوں خربوں کی تعداد میں ہو، چاہے وہ مال ہزاروں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، کم از کم 100 200 300 500 1000 روپے بھی چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو اس میں بچیوں کا بھی حق ہے اور بچوں کا بھی حق ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ اس چیز سے بچیوں کو محروم کر دیا جاتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمارے اس ترقی کے دور میں بھی ہماری بچیاں اپنے وراثت سے محروم ہیں۔ کیسے؟ آپ خود سوچ کر کے دیکھیں۔ ایک بھائی اپنی بہن کا نکاح جو ہے بڑے دھوم دھام سے کرتا ہے، یا والدین اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں، ماشاءاللہ جہیز کا سارا سامان، اور کیا ہے اس میں گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، آج کل تو بڑی بڑی مارکیٹ میں نئی گاڑیاں، اور وہ بلیٹ اور رائل انفیلڈ اور کیا کیا آئی ہوئی، اللہ رحم فرمائے۔ بسا اوقات تو اگر تھوڑا ہائی کوالیفائڈ ہے اور اچھی نوکری پر ہے تو پھر وہ 4 ویلر سے کم کے نیچے بات نہیں ہوتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، بچیوں کو جہیز دے کر کے اور بڑے دھوم دھام تام جھام سے نکاح کیا جاتا ہے، لیکن جب اللہ اکبر وراثت دینے کی بات آتی ہے تو وہی بھائی کیا کہتا ہے، یارے ہم نے تو تمہارے شادی بیاہ میں اتنا خرچ کیا تھا اور آج تم وراثت مانگنے آئی ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہیں وراثت دیا جائے۔ اللہ اکبر، تمہارے لیے کیا ہے جو ہم نے شادی بیاہ میں دے دیا وہی تمہارا حصہ تھا۔ نہیں میرے بھائی، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں تمام بھائیوں سے کہتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہے ہماری بہنوں کے ساتھ۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ اکبر انہیں وراثت میں حصہ دیں، ان کے لیے اسلام نے مقرر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے۔ تو اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا کہ ان کے لیے کیا ہے، ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ ایسے ہی باپ کی بیوی کو اس کی موت کے بعد حلال سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک شخص نے 2-3 نکاح کر لی، ٹھیک ہے، 2-3 نکاح کر لیے ایک شخص نے، اب باپ مر گیا تو اب اس کی ماں کے علاوہ جو اس کی مائیں ہیں، جو خالائیں ہیں، اس کے باپ کی بیویاں ہیں، وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس چیز کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا۔ عورت کی تکریم، اس کی عزت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 22 میں اللہ نے کہا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء السبیل۔ اللہ نے کہا کہ ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، مگر جو گزر چکا ہے، یعنی پچھلے دور میں جاہلیت میں جو ہو گیا اس نکاح کو برقرار رکھے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ایسا موجود ہے تو، لیکن اب ایسا نہ کرے، یہ بے حیائی کا کام ہے، بغض کا سبب اور بڑی بری راہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو یہ چیز حرام ہے اسلام کے اندر۔ ایسے ہی شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو یہ مقام دیا کہ ایک آدمی بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، یا اس بچی سے اور اس کی سگی بوا سے، یعنی پھپھو اور بھتیجی کو اپنے نکاح میں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ دین اسلام نے عورتوں کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے یہ چیز جائز تھا۔ ایسے ہی اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا ہے کہ عورتوں کے جو ایام مخصوصہ ہیں، جنہیں ایام حیض کہتے ہیں، ان میں زمانہ جاہلیت میں بھی اور یہود اور نصارہ کے یہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کو بالکل اس سے الگ کر دیا جاتا تھا، یعنی انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا 8 دن 10 دن، جو بھی ان کے معاملات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں جو میں بتلا رہا ہوں یہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے ہماری خواتین کے لیے، جسے سمجھنا چاہیے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، جہاں ان کا کھانا الگ، ان کا رہنا الگ، ان کا کپڑا الگ، ان سے نہ کوئی بات چیت کرتا، نہ کوئی ملتا جلتا۔ لیکن اسلام نے یہ مقام دیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہوں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس دور کی خواتین میں سب سے بڑی فقیہہ کہتی ہیں کہ ایام حیض میں
میں جس برتن سے پانی پیتی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن سے وہیں سے منہ لگا کر کے پانی پیتے، اور میں کھانا کھاتے ہوئے کوئی ہڈی چبا کر کے اللہ کے نبی کی طرف بڑھاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا، اور وہیں سے چباتے جہاں سے میں نے چبایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم انسانیت ہے، معلم آدم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو یہ سمجھا دیا کہ خواتین جو ہیں وہ کیا ہے، ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور انہیں جو ہے ان ایام میں الگ نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا یا یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ اب آئیے ایک اہم مسئلہ ہے، اب ہم چلیں گے کتاب جو ہے جنتی عورت، اس کتاب کی طرف۔ تو کتاب ہم کھولتے ہیں، تو جن کے پاس کتابیں ہیں وہ اپنی وہ کھول لیں، انشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ چلیں، اور کتاب کے علاوہ جو میں باتیں بتلاؤں اگر آپ کے لیے ممکن ہے ان باتوں کو نوٹ کرنا تو آپ پہلی فرصت میں ان باتوں کو نوٹ کر لیجئے۔ دیکھیے، جس بنیادی مسئلے پر ہم بات کریں گے آج، پھر جو دوسرا ہمارا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ عورت پر مرد کی فوقیت، صفحہ نمبر 8 پیج نمبر 8 پر اردو میں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، جن کے پاس انگلش میں ہو یا رومن میں ہو تو اپنے حساب سے دیکھیں کہ ایک بات جو آج معاشرے میں اٹھائی جاتی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آزادی نسواں، یعنی مرد اور عورت ہر چیز میں برابر ہونے چاہیے، اور عورتوں کو مردوں کے برابر حق دیا جائے، اور انہیں کیا ہے مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے لا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا جائے۔ آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، اس ہوا کو ایسا کھڑا کیا گیا، واللہ کہتا ہوں آپ جب مارکیٹ میں نکلیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں، جن کا ایڈ کیا جا رہا ہے، وہ چیز نہیں بلکہ وہ عورت بیچی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں ایک مرتبہ سدھی پیٹ جاتے ہوئے، اللہ تعالی ہمارے دوست قمر بھائی پر رحم فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑے مخلص دوست ہیں میرے، تو ان کے ساتھ جمعہ کے خطبے کے لیے میں جا رہا تھا، تو راستے میں ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، بچی آدھی ننگی کھڑی ہے اور صوفہ سیٹ لگا ہوا ہے۔ ایڈ کس چیز کا ہے؟ صوفہ کا، لیکن جو بھی آدمی دیکھے اس کی پہلی نظر اس بچی پر جانے، گویا کہ کاروبار اس بچی کا ہو رہا ہے، نہ کہ اس سامان کا۔ تو عورتوں کے آزادی کے نام پر بھیڑیا قسم کے مردوں کے درمیان لا کر کے ان بچیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان بچیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے فیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور ان کے عزت اور ان کی عزت تار تار کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک چیز یاد رکھے، جو ایک بنیادی چیز بات اٹھائی جاتی ہے وہ یہ کہ اسلام نے تو عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی ہے، تو اس کے کئی بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ فطری طور پر آپ دیکھیں تو تخلیق کے اعتبار سے عورت کی ساخت جو ہے مردوں سے بالکل الگ ہے، عورت کی بناوٹ بالکل الگ ہے۔ عورتوں کا دل مردوں کے بنسبت زیادہ نرم ہوتا ہے، عورتوں کا مزاج مردوں کے بنسبت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، وہ بڑی چیزیں برداشت نہیں کر پاتی، ان کا دل کمزور، یہ ہر آدمی جانتا ہے ان کا دل کیا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو یہ اٹھایا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام نے، قرآن مجید اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ اگر ہم سورۃ النساء کی تلاوت کریں تو آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد کیا ہے؟ عورتوں پر حاکم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ تو ایک ایمان والی عورت، اس کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، اور ایک ایمان والے مرد کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ ہم کوئی شتر بے مہار نہیں ہیں، ہم کوئی آزاد اونٹ کی طرح نہیں ہے کہ جہاں چاہے جس چراگاہ میں چاہے وہاں چر لیا، جہاں جو چاہا وہ کھا لیا، جہاں جو چاہا وہ پی لیا، جیسے مرضی آئی ویسے زندگی گزار لی۔ نہیں، ہم ایمان والے، ہم نے اس رب پر ایمان لایا ہے، اس رب کے کلمے کو پڑھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان لایا، اور اللہ نے ہمارے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، اس شریعت سے ہٹ کر کے ہماری زندگی ویسی نہیں ہو سکتی جیسے اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ فیصلہ کس کا ہے؟ مردوں پر عورتوں کو فضیلت دی گئی یا فوقیت دی گئی یا ان پر طاقتور بنایا گیا، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ بما فضل اللہ، اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دیا۔ اب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو ہر مرد اور خواتین کی ذمہ داری ہے کہ بلا کسی چوں چرا کے اللہ رب العالمین کے فیصلے کو مان لے۔ کیوں؟
اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیا. اللہ نے کیوں فضیلت دی اس کی؟ اللہ نے ایک بنیادی وجہ یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ کما کر کے عورت کو کھلائے اور اس کی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے میں اس کی مدد کرے، بود و باش اچھے انداز میں گزارے. اس آیت کریمہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 میں کیا کہتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مرد عورت پر فائق ہے، یعنی اس سے بلند ہے، اس کا سردار ہے، اس کا مالک اور حاکم ہے. مالک سے مراد ہرگز یہ نہ سمجھے آپ کہ وہ غلام اور مالک والی بات نہیں، اس کا ذمہ دار ہے در حقیقت، اور اس کا مشرف و مربی اور استاذ ہے. یعنی مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ عورت کی زندگی کتنے اچھے طریقے سے گزرے وہ اس چیز کو دیکھے. ایسے ہی اسلام نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے. اس کی ایک مثال ہمیں صحیح الجامع الصغیر کی اس روایت میں ملتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا حکم دیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے علاوہ سجدے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روک دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے بعض معاملات میں. میرا یہ جملہ میری بہنیں اور تمام میرے بھائی یاد رکھیں کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض معاملات پر، من جملہ امور پر نہیں. کن امور اور معاملات میں مرد عورت دونوں اللہ کے یہاں برابر ہے، انشاءاللہ میں اس کی ابھی وضاحت کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے. تو فضیلت دی گئی ہے مردوں کو عورتوں پر، یہ بات تو سمجھ میں آئی. کن چیزوں میں؟ بعض امور میں. یا آپ اپنی کتاب میں اپنی کاپی میں لکھ لیں کہ شریعت نے جو فضیلت دی ہے وہ کس میں دی ہے؟ وہ بعض امور میں اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں نہیں. ورنہ بے شمار ایسے معاملات ہیں، اور جو سب سے بنیادی معاملہ ہے ایمان کا، حصول جنت کا، جنتی عورت بننے کا اور جہنم سے نجات پانے کا، اس میں مرد اور عورت اللہ کے دونوں برابر ہیں. یا رب، اسلام کی خوبی دیکھیے. جس اسلام پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جو اچھالتا ہے ان کو بتلائیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مقصد حیات کیا ہے، وہ جنت ہے. تو اس جنت کے حصول میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں مردوں کے برابر ہیں عورتیں. قرآن مجید پڑھیے، میں آپ کو بتلاؤں. سب سے پہلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 195 195. اللہ نے کہا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعدکم من بعد. یا رب، اللہ نے کہا ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم سب آپس میں برابر ہو. یا اللہ، اسلام کی خوبی دیکھیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے مردوں کو فوقیت دی، ہاں میں کہتا ہوں دی ہے، ان امور میں دی ہے جن امور میں عورتیں طاقت اور قدرت نہیں رکھتی ہیں، طاقت اور قدرت نہیں رکھتی ہیں. اللہ اکبر. لیکن جو بنیادی مقصد ہے، مقصد حیات جو ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی جو بات کی گئی عبادت، تو عبادت کے تمام تر معاملات میں اور حصول جنت میں عورت مرد کے برابر. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی کہ کوئی بھی عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العالمین اس کے عمل کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا. ایسے ہی ایک اور بہترین آیت کریمہ سنی، اور اللہ سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 97. سورۃ النحل آیت نمبر 97. اللہ نے کیا کہا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایمان کی حالت میں عمل صالح کر لے. دیکھیے بات برابر ہوگی. کوئی بھی مرد ہو، کوئی بھی عورت ہو، اللہ کے ہاں رنگ روپ شکل صورت فیشن کپڑا اس چیز کی کوئی حقیقت اور اہمیت نہیں. اللہ نے کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کا خون، اس کا گوشت اللہ کے حضور نہیں پہنچتا، دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں عمل کرتے ہیں اور اس حالت میں ان کی موت ہو جائے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم انہیں ایک بہترین اور عمدہ اور پاکیزہ زندگی عطا کریں. وہ زندگی کیا ہے؟
جنت کی زندگی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا بے احسن ما کانوا یعملون، اور انہیں جو کچھ بھی دیا جائے گا یہ ان کے عمل کا اچھا اور بہترین بدلہ ہوگا. تو کوئی بھی مرد اور عورت اگر عمل صالح کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حصول جنت کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین ایسے مرد اور عورت کو جنت کی زندگی عطا کرے گا. ایسے ہی قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 پڑھیے. اللہ نے کیا کہا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العالمین نے کہا مسلمان مرد اور مسلمان عورت، مومن مرد اور مومن عورت، اور ایسے ہی فرما اور اس کے رسول کی فرما بردار عورتیں، صدقہ کرنے والے، سچ بولنے والی عورتیں اور سچ بولنے والے مرد، اور ایسے ہی اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور ایسے ہی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور عظیم اور بہت بڑے ثواب کا اللہ نے ان سے وعدہ کر کے رکھا ہے. تو دیکھیں جو بنیادی مقصد ہے اور جو بنیادی مقصد حیات ہے وہ کیا ہے؟ حصول جنت اور جہنم سے نجات. جنتی عورت کیسے بننا ہے؟ تو ان تمام امور میں اللہ نے مرد اور عورتوں کو برابر رکھا ہے، لیکن بعض دنیاوی امور اور دنیاوی معاملات اور شرعی امور و معاملات ہیں جن میں اللہ نے عورتوں کو مردوں سے الگ رکھا ہے. اس کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے اور ان امور کو سمجھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آج کے اس پرفتن دور میں جو فتنے عام ہیں، جو بے حیائیاں عام ہے، اور آزادی کے نام پر جو ہماری بہنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری کوئی بہن گمراہی کی راہ اختیار کر کے اس راہ پر چل پڑے. اللہ تعالی ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے. اب آئیے، یہ تو بات ہو گئی. اس کے بعد جو ہے ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع کیا ہے؟ اللہ اکبر. نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے. یا اللہ. آئیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 1 میں کیا کہا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. دیکھیں یہ دعا تو قریب قریب سب کو یاد ہوگی اور یہ دعا یاد کرنی چاہیے. اس دعا کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ میں نے بعض اساتذہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ دکتور وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ، جو ام القرآ میں پروفیسر ہیں اور مکے کے اندر خانہ کعبہ میں مدرس ہیں، تو ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ جو دعا اللہ سے مانگی ہے وہ یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ نے اس دعا کی برکت سے مجھے ان تمام چیزوں کو عطا کیا جس کی میں نے اللہ رب العالمین سے امید کی اور خواہش کی. تو ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی کیا کریں؟ اس دعا کو یاد کر لیں. آئیے اس دعا کے تعلق سے میں بتاؤں. محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی اصل نیکی صالح عورت ہے، اس لیے کہ یہ وہ نیکی ہے جس کے ذریعہ اللہ نے اس کے شوہر کو خوش نصیب بنایا، جس کے ذریعہ بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، جس کے ذریعہ گھر میں رونق آئے گی اور اولاد صالح ہوگی. جس کے گھر میں ایسی عورت رہے گی وہ گھر مثالی ہوگا، وہاں سے شیریں گفتگو، عمدہ کردار اور حسن معاملہ کی کرنیں پھوٹیں گی. تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جو دعا کرتا اللہ تو مجھے دنیا کی تمام بھلائیاں عطا کر دے. تو کہتے ہیں امام محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کہ دنیا کی اصل نیکی کیا ہے؟ وہ نیک عورت ہے، کیونکہ اس کا گھرانہ ٹھیک ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا، اس کے بچوں کی عمدہ پرورش ہوگی اور اس کے بچوں کی بہترین دیکھ ریکھ ہوگی اور وہ دیندار پیدا ہوں گے. ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ایک پونجی ہے اور دنیا کی بہترین پونجی اور دولت
نیک عورت ہے۔ دنیا سامان ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اس ختم ہو جانے والی دنیا میں بھی جو سب سے بہترین، سب سے عمدہ، سب سے پاکیزہ اگر کوئی ذات ہے، کوئی چیز ہے تو وہ عورت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کیا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بہترین پونجی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نکاح کا جہاں حکم دیا وہاں اس بات کا حکم دیا کہ وہ نیک عورت سے نکاح کرے۔ دیکھیے صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، کسی بھی عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کی جاتی ہے۔ لمالہا، مالدار ہے، پیسے والی ہے تو آدمی اس سے نکاح کرتا ہے۔ ولحسبہا، بڑے اعلیٰ خاندان کی ہے تب اس سے نکاح کرتا ہے۔ ولجمالہا، بڑی خوبصورت ہے تو آدمی سوچتا ہے خوبصورت سے نکاح کرتا ہے۔ ولدینہا، ہاں اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے شادی کرو اور کامیابی حاصل کر لو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ دیندار عورت خود دیندار ہوگی، آپ کو دینداری پر ابھارے گی، آپ کو دینداری پر ابھارے گی، آپ کے اولاد کو دیندار بنائے گی، اور اللہ اکبر ایسے ہی آپ کی زندگی کو سنوارنے میں اور دین پر مدد کرنے میں وہ بڑی بہترین ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے وہ گھرانہ کتنا خوش نصیب ہے جس میں فجر کا وقت ہو اور بیوی شوہر کو اٹھاتی ہے، وہ گھرانہ کتنا خوش نصیب ہے۔ یہاں نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، بیوی شوہر کا کام بند کروا کے کیا کہتی ہے کہ نہیں پہلے اللہ کی عبادت کر لو، جس رب نے یہ زندگی یہ رزق دی ہے، اس کے بعد تم اپنی دنیا بھر کے کام کرتے رہنا۔ وہ عورتیں بڑی خوش نصیب ہیں جو دیندار ہیں۔ تو دین اسلام نے عورت کو کیا ہے بہترین اثاثہ قرار دیا ہے اور کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن کون سی عورت؟ جو دیندار عورت ہو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اربع من السعادۃ المرأۃ الصالحۃ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے، یعنی 4 چیزیں جس آدمی کے پاس ہے اللہ اکبر وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دیندار عورت۔ دوسری چیز کشادہ اور بڑا مکان۔ تیسری چیز اچھا پڑوسی، اور چوتھی چیز بہترین سواری۔ یہ 4 چیزیں، یعنی کسی کی بیوی دیندار ہے، گھر کشادہ ہے، پڑوسی اس کے اچھے ہیں اور اس کے پاس بہترین سواری ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے۔ اور آگے آپ نے کہا کہ 4 چیزیں بد نصیبی اور نحوست کی علامت ہے۔ بری عورت، جو عورت دیندار نہ ہو وہ نحوست کی علامت ہے، بد نصیبی کی علامت ہے۔ تنگ گھر، برا پڑوسی اور سست سواری۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں جو ہم بنیادی بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ عورتوں کے تعلق سے ہے کہ عورت دیندار ہے تو یہ خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے، اور اگر عورت دیندار نہیں ہے، بری عورت ہے تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اب بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ دیندار عورت سے نکاح کرے۔ اب جن بھائیوں کا نکاح ہو گیا اور ان کی بیویاں دیندار نہیں تھی وہ کیا کرے؟ طلاق دے دیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمت مردہ تو مدد خدا، آپ نے سنا ہے کہ آپ اگر کوشش کریں تو اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ دیندار ہیں، اپنی بیوی کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ آپ نماز پڑھتے اسے نماز پڑھوائیے، قرآن پڑھتے اسے قرآن پڑھنے کی تلقین کیجیے، آپ صدقہ کرتے اسے صدقہ کرنے کی تلقین کیجیے، اس کے آپ جو بھلائی کا کام کرتے ہیں اسے بھی اس بھلائی کے کام پر ابھاریے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو نیک بنانے میں ان کی مدد کریں۔ تو آج کا درس جن عناوین پر ہوا ان میں پہلی چیز کیا تھی؟ اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ، اور اس کا مقارنہ اور موازنہ ہم نے جاہلیت کے زمانے سے کی۔ دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ عورت پر مرد کو فوقیت دی گئی ہے۔ تو میں نے جو جملہ کہا یاد رکھیں، بعض معاملات میں اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، اور جو اصل مدعا اور اصل مسئلہ ہے حصول جنت، تو ان امور میں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت دونوں کو برابر لا کر کے ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا کیا ہے۔ جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سب سے بہترین اللہ کا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور جو تیسری بات آج ہم نے لی جنتی عورت کے کورس میں، وہ کیا تھا؟ نیک عورت دنیا کی بہترین دولت ہے۔ تو اپنی بیویوں کو نیک بنائیے، اگر نیک ہیں تو ان کے لیے دعائیں کیجیے کہ وہ اپنی نیکی کی حالت میں برقرار رہیں، ان کی مدد کیجیے کہ وہ نیکی پر قائم رہے، اور اگر نہیں ہے تو کوشش کیجیے
کہ انہیں ہم کیسے نیک بنائیں، ان کے لیے کون سے راہ اختیار کریں جن سے وہ نیک بن جائیں۔ تو آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ کل سے جو ہے وہ بہت بنیادی باتیں ہماری خواتین کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو جنتی کیسے بنائیں اس پر رکھی جائیں گی، اور اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے بھی یہ باتیں ہوں گی کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو جنتی کیسے بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج ہم سب کا یہاں جمع اور اکٹھا ہونا قبول فرما لے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے دین اسلام پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں۔ ایک مرتبہ پھر کہوں گا میرے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جسے میں ابھی دفن کر کے آیا ہوں، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے۔ ماشاءاللہ موحد تھا بچہ، نمازی تھا، بہت بہترین اور دیندار بچہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔